ان کی عدد جو ہے اس میں اضافہ کیا، 10 تھے 11ویں آپ بن گئے، تو یا ان کا طریقہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا، فهو منهم، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اس واسطے مسلمان جو ہے وہ حق پسند ہے اور حق کا داعی اور حق کا قوام ہے، اس لیے حق والے کا باطل والوں سے کیا جوڑ۔ اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اس بات کو دیکھتے رہیں کہ انہوں نے مذاق کرنا ختم کر دیا ہے، جب ختم کر دیا تو آ جائیں واپس بیٹھ کے باتیں کر لیں؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ واپس آ کر باتوں میں لگ جائیں، اس لیے کہ کہا گیا ہے حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں۔ بعض دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، پھر بھی واپس بھی نہیں آ کر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ غلط ہیں تو غلط لوگ غلط ہی ہیں، بس اب ان سے ملنا جلنا ہی نہیں ہے۔ اور دونوں طرف بڑے جلیل القدر فقہاء اور تابعین ہیں جن کی رائے ہے، اس واسطے معلوم ہوا کہ مسئلہ بہت اہم ہے اللہ کی نظر میں، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ منافقوں کی حالت تھی، اور آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ صاحب ذرا سے اپ ٹو ڈیٹ بن گیا، اور جہاں دو لفظ ہمارے انگلش کے اور کسی اور ایسے ہی علم کے ہمارے پیٹ میں پہنچے تو سر جو ہے وہ جو ہے ہمارے پہاڑوں سے اوپر اور پیر ہمارے زمین سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ضروری سمجھتے ہیں کہ جو ہے قرآن اور حدیث اور شریعت کے مسائل جو ہیں ان پر اپنی پھپتیاں ضرور کرتے ہیں، ورنہ تو ہم کو کوئی علم والا ہی نہیں سمجھے گا، جاہل ہی سمجھے گا۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جو دین کے معاملے میں جو لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے وہ جاہل ہے۔ ہم لوگ کوئی جاہل تھوڑے ہیں، ہم تو علم والے ہیں، لہٰذا اپنی عقل سے دیکھتے ہیں جو صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے غلط، تو لہٰذا یہ ہوتا ہے۔ قرآن اس کا نوٹس لے رہا ہے، کہتا ہے کہ خبردار تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ یہ منافقوں نے سمجھا کیا ہے کہ یہ جو چاہ حرکتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ مسلمان ہیں، اللہ کو معلوم ہے ان کا سب کا انجام جہنم میں ہوگا۔ الذین یتربصون بکم، جو تمہاری گھات میں لگے رہتے ہیں، یہ ہے تربص، اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو فتح مل گئی تو آ جائیں گے۔ الم نکم معکم، یہ کہتے ہوئے تو صاحب ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے کیا؟ تو یہ کہ اگرچہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کے اس کوشش میں، اس جدوجہد میں، اس قربانی میں، اس جہاد میں، اس محنت میں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، نہیں گئے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھا نہیں فلاں موقع پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے، فلانی جگہ میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ صاحب اب جو نفع مل رہے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ قالوا الم نکم معکم وان کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کا تھوڑا سا پلڑا کسی وقت جھکا ہوا ہو تو وہاں پہنچ جائیں۔ الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیوں صاحب دیکھیے ہمارا پلہ بھاری ہو رہا تھا، کوئی ہم کمزور تھے؟ ہمارا پلہ بھاری تھا تمہارے مقابلے میں، ہم ہی نے تو مسلمانوں کو روک رکھا تھا، ہم نے تو ان کو کمزور کیا، جب ہی تو تمہاری جیت ہوئی ہے، لہذا لاؤ ہمارا حصہ۔ ہم لوگ کمیشن ادھر سے بھی مارنا چاہتے ہیں اور ادھر بھی۔ یہ ہے منافقوں کی حالت کہ وہ ادھر بھی ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، ادھر بھی ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہاں جو میں کہتا ہوں نا بار بار قرآن شریف کے الفاظ جو ہیں آپ دیکھیے کہ جب یہاں مسلمانوں کی جیت کا ذکر ہے تو وہاں لفظ ہے فتح۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر آپ کو اللہ کی طرف سے فتح مل جائے تو پھر آپ کے پاس آ کر اپنے حصہ بٹانا چاہیں، تو وہاں لفظ فتح ہے اور اللہ کی طرف سے ملنا ہے۔ اور جب کافروں کی جیت کا ذکر آیا تو وہاں لفظ فتح نہیں ہے، کیونکہ فتح ایک نعمت ہے، تو کافروں کو نعمت کیسے مل جائے گی؟ وہاں لفظ لائیں نصیب، نصیب کا معنی ہے حصہ۔ اگر کافروں کو حصہ مل رہا ہے
مطلب ان کا پلڑا جھک رہا ہے، بس اتنی بات ہے۔ یہ ہے قرآن شریف کا کمال۔ فتح کا لفظ مسلمانوں کے لیے تو استعمال کیا ہے، لیکن کافروں کے لیے فتح کا لفظ استعمال نہیں کرتا قرآن، اس لیے کہ ان کو فتح نہیں، اگرچہ غلبہ وہ غالب بھی ہوں تب بھی قرآن اس کو فتح نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ نعمت ہے فتح، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، من اللہ کا لفظ لائیں۔ اور نصیب وہ کسی بھی ساز و سامان کی وجہ سے ہو یا کسی وقتی طور پر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اس سے راضی ہو کہ ناراض ہو، وہ نصیب ہے، لیکن فتح جو ہے وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ ہی مل سکتی ہے۔ یہ فرق الفاظ کا۔ آگے فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ کہ یہ یہاں تو پتہ نہیں چل رہا ہے، منافقین اپنے کو مسلمانوں میں شمار کراتے ہیں، یہاں پردہ نہیں اٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں کب تک اس طرح چھپائیں گے، لیکن قیامت میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور وہاں اللہ فیصلہ کریں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں کے مقابلے پر کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے پر غالب نہیں آئیں گے، یہ تو ہے اس کا ترجمہ۔ اب معنی کیا ہوئے؟ اس واسطے کہ تماشا جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مسلمان پیٹے جا رہے ہیں اور کافر جو ہیں وہ جناب پیٹے جا رہے ہیں، تو پیٹنے والے مسلمان، پیٹنے والے کافر، تو غلبہ کس کا ہوا؟ اور قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کافروں کا مومنین کے مقابلے میں کوئی راستہ نہیں چھوڑا، یعنی غالب نہیں ہوں گے۔ تو اس واسطے ایک مطلب تو یہ بتایا گیا کہ دلائل اور حجتوں کے لحاظ سے کافر کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہیں آئیں گے، حجت اور دلیل مسلمانوں ہی کی غالب رہے گی کہ ان کا مذہب، ان کا طریقہ، ان کا ٹریڈیشن، ان کی باتیں ہی صحیح ہیں، یہ معنی ہے۔ تو لیکن دوسروں نے کہا کہ اچھا، بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ بھئی یہ غلبہ جو ہے یہ آخرت میں ہے، دنیا میں غلبہ، دنیا میں تکوینی طور پر تکوینی نظام چلتا ہے، ایک مسلمان جو ہے بیمار ہے، کافر جو ہے تندرست ہے، توانا ہے، تو یہ تھوڑی ہوگا کہ کافر جو ہے مقبول ہو گیا اللہ کے نزدیک اور مسلمان جو ہے نامقبول ہو گیا اس لیے کہ وہ بیمار ہے۔ ایک کافر مالدار ہے اور مومن جو ہے غریب ہے، بیچارے کو کھانے کو نصیب نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جو کافر جو ہے وہ کامیاب ہے اور مومن جو ہے ناکام ہے۔ ایک کامیابی ناکامی جو ہے ایمان والے کی یہ آخرت میں ہے، کہ ایمان والے وہاں کامیاب ہیں، کفر والے ناکام ہیں، تو یہ آخرت کی بات کہی جا رہی ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ نہیں، دنیا میں بھی ہے، یہ اگر وقتی طور پر کہیں حالات ایسے ہوں کہ کافر غالب آ رہے ہیں تو یہ تو اونچ اور نیچ ہے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بیماری بس اس کے وہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کے مقابلے پہ وقتی طور پر کسی مصلحت کی وجہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مسلمان صحیح طور پر مسلمان نہ ہوں، ان میں جس طرح کا اسلام ہونا چاہیے اس طرح کا اسلام نہیں ہے، تو وقتی طور پر جب تک چاہیے ایک جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور انجیکشن دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح کی یہ بھی سرجری ہے اللہ کی طرف سے کہ تاکہ ان کو جھنجھوڑ دیا جائے اور یہ صحیح اسلام اور پر آ جائیں۔ قرآن جب کہتا ہے کہ ایمان والے، تو ایمان والوں سے مراد کیا ہے؟ منافقین، کچے پکے؟ ظاہر ہے کہ ایمان والوں کی بات جب قرآن کہتا ہے تو وہ ایمان والے، صحیح ایمان والے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا میں آج یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پٹ رہے ہیں اور کافر پیٹ رہے ہیں، تو پھر اسی کے ساتھ ہم یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ بات چھپی ہوئی نہیں، کھلی ہوئی ہے کہ بھئی مسلمان ہی کون سے جو ہے باقی پکے مسلمان ہیں، اس واسطے اس کی سزا مل رہی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں بھی اگر مسلمان صحیح ہوں تو پھر اللہ جو ہے وہ کافروں کو غلبہ نہیں دیں گے، یہ وعدہ اللہ کا صحیح ہے۔ تو اس لیے تین رائے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ میاں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی اللہ سے دھوکے بازی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ دھوکہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خود دھوکے میں اللہ کی طرف سے پڑ گئے ہیں۔
کیا مطلب دھوکے میں پڑنے کا؟ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں. سمجھا؟ ان کو بھی ناراض نہیں کر رکھا، ان کو بھی ناراض نہیں کر رکھا. دیکھو کتنے عقل مند ہم ہیں. یہی دھوکہ ہے. اس واسطے کہ یہ جب یہ راز کھلے گا تو ان سے زیادہ ذلیل کوئی نہ ہوگا، نہ ادھر نہ ادھر. اور اگر نہ بھی راز کھلے، سوال یہ کہ یہ تو ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے. ایک آدمی غلط راستے پر چل رہا ہو مگر یقین کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کو بیماری نہیں لگی ہوئی، اس کو کوئی یہ ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، مجھے کوئی پکڑ نہ لے. لیکن جس کو یہ ہے کہ وہ چھپانا چاہتا ہے کہ کیا میں ہوں، وہ نہ کھلے، اس کی زندگی تو مستقل عذاب کے اندر ہے. تو یہ آدمی دھوکے میں خود پڑا ہوا ہے. کافر ہے وہ مطمئن ہے اپنے کفر پر، مسلمان ہے وہ مطمئن ہے اپنے اسلام پر. ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اس پریشانی کے اندر نہیں کہ جس طرح سے ایک منافق رہتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَهُوَ خَادِعٌ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں مسجدوں کے اندر. عجیب یہ تھا کہ چونکہ وہ زمانہ خیر کا تھا، مسلمان اور نماز نہ پڑھے تصور ہی نہیں تھا. اس واسطے منافقین بھی مسجدوں میں آتے تھے نماز پڑھنے کے واسطے. اور آج کس کو کہہ دیں گے آپ مسلمان نہیں ہیں صاحب؟ کیوں نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ تو جناب وہ آپ فتویٰ لگائیں نہ لگائیں مگر اس کا فتویٰ تو آپ پہ لگ ہی جائے گا. بالکل یہی حالت ہے. ایک دفعہ ہم ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ ہم لوگوں کی حالت ہے بالکل. آپ چاہے ہنسیں کہ روئیں لیکن حالت ہماری یہی ہے. ایک جگہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک صاحب نے یوں کہا، صاحب یہ جو بچے آپ کے ہیں ان کو ایک کنارے کر دیجئے، یہ پیچھے کر دیجئے. ایک کو ادھر کھڑا کیا ہوا تھا، ایک کو ادھر کھڑا کیا ہوا تھا، بیچ صف کے بچوں کو. آپ یا تو ان کو کنارے کر لیں یا پیچھے کر لیں. مسئلہ بتایا ان بیچاروں نے، کیونکہ قانون یہی شریعت کا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ خاموش رہیے صاحب. بہت اچھا، وہ خاموش ہو. تمہاری وہ ڈانٹ کس نے کھائی؟ جو صحیح بات بتا رہا ہے، جو مسئلہ شریعت کا بتا رہا ہے وہ ڈانٹ کھا رہا ہے. اس کو نہیں ڈانٹ، اس کو کسی نے نہیں ڈانٹا کہ میں تم کو ایک تو مسئلہ بتا رہا ہے، آپ اوپر سے ڈانٹ بھی رہے ہیں. وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھنے آتے تھے، اور آج ہم مسلمان کہلانے والے جو ہیں ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ مسجدوں میں جائیں، ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ نماز نہیں پڑھتے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ دھوکہ نہ دیں، نہ مسلمان دھوکہ میں آئیں. یہ نماز پڑھنے کیسے آتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ. قاموا کسالى، جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے واسطے، وہ بات ہی نہیں کہ صاحب نماز کا وقت آ گیا ہے. اب ایسا جیسے ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اب وہ آیا سامنے. اب تک ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ تو مقصد نہیں ہے، وہ ذریعے ہیں، لیکن مقصد تو یہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ذریعہ اور مقصد کا مقابلہ ہوتا ہے تو جب مقصد کے واسطے جو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے وہ ذریعے سے بڑھ کر ہونی چاہیے. تو ہمارا کھانا ذریعہ ہے، سونا ذریعہ ہے، کمانا ذریعہ ہے، پہننا ذریعہ ہے. یہ سارے ذرائع ہیں. مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. تو اللہ کی بندگی کھانے کا نام تھوڑی ہے، اللہ کی بندگی پہننے کا نام تھوڑی ہے. اللہ کی بندگی تو اللہ کرنے کا نام ہے، اس کی عبادت کا نام ہے کہ ہم بندے اور آپ ہمارے مالک. تو یہ ہے مقصود زندگی. جب مقصود زندگی کے لیے وقت آئے ایکٹیو ہونا چاہیے. صحابہ کے بارے میں نے پہلے بھی سنایا تھا واقعہ. ان کی حالت تو یہ تھی، بزنس بھی کرتے تھے، محنت مزدوری بھی کرتے تھے. کوئی ہم ہی تھوڑی بزنس کرتے ہیں اور جاب کرتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں. تو میں نے 2 واقعے سنائے تھے پہلے بھی، اب پھر سناتا ہوں کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حالت تھی صحابہ کی کہ اگر کوئی مثال کے طور پر محنت کا کام کہ جو ہے لوہار اگر لوہا جو ہے آگ میں تپا کر کے اور اس پر وہ ہتھوڑے مار کر اس سے جو اوزار اور ہتھیار بنائے جاتے تو وہ بنا رہا ہے. تو اب لوہا جو ہے وہ اسی وقت پر اس پر ہتھوڑے مارے جانا گویا یوں کہیے کہ مفید اور مؤثر ہوگا اور کارگر ہوگا جب تک کہ وہ گرم ہے، آگ کا انگارہ بنا ہوا ہے. ٹھنڈا بن جائے گا تو بیکار ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ کوئلے خرچ کر کے اور وقت لگا کر کے آدھا گھنٹے میں پون گھنٹے میں تو وہ لوہا جو ہے آگ بنا، اور اس کے بعد وہ ہتھوڑے پیٹنے کے واسطے وہ کھڑا ہوا ہے. تو وقت قیمتی ہے، یہ وقت ضائع نہیں کرتا وہ اوزار ہتھیار بنانے والا. وہ اس گرم لوہے جب تک گرم ہے اس وقت تک اس کو بنا سکتا ہے، اس لیے ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا. لیکن حالت کیا تھی صحابہ کی؟
कि अगर कोई हथौड़े मार रहा है उस गर्म लोहे के ऊपर, अगर इस दरमियान में अजान की आवाज आ गई तो अगर हथौड़ा पीछे ऊपर उठा हुआ है मारने के लिए तो वो मारता नहीं, वो भी पीछे गिरा देता, नहीं मारेगा, क्योंकि अब जो है वो पुकार वहां के लिए आ गई है जिसके लिए हम दुनिया में हैं। ये जरिया है, वो मकसद है। इसी तरह से अगर कोई तराजू हाथ में लेकर के कोई सामान तोल रहा है और उस वक्त अजान की आवाज आ गई तो ये नहीं कि जो तुल गया तो कम से कम इसका तो लेन देन कर लेन दो, जा रहा हूं मैं नमाज के लिए, तराजू वहीं फेंकेगा और फौरन चला जाएगा नमाज के वास्ते। मकसूद है जिंदगी। कितना बड़ा फर्क है। ये वाकयात तो हैं, मगर हम वाकयात के पीछे क्या चीज काम कर रही है उसको देखने की जरूरत है। वह है वही जज्बा, वही फिक्र, वही ख्याल। तो मुनाफिकीन जो हैं वो क्यों आ रहे हैं? अल्लाह के वास्ते थोड़ी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो वो तो फिर एक्टिविटी दूसरी तरह की होती। और यहां ये इसलिए आ रहे हैं ताकि लोग हमें समझें कि साहब हम मुसलमान हैं, वरना नमाज कौन पढ़ने आ रहा मस्खरा। इसलिए वो जाहिर है कि वो एक्टिविटी नहीं, सुस्त होकर के कसमसा कर उठ रहे हैं। युराऊन अन्नास, लोगों को दिखलावे के लिए जा रहे हैं ना। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह को तो थोड़ा ही याद है, मतलब सूरतन है ये नमाज, हकीकतन नमाज कहां से आई है? हकीकतन नमाज तो वही होगी कि इरादा है नमाज पढ़ने का, इरादा यही है कि अल्लाह की इबादत करनी, इरादा यही है कि हम अपने जो फर्ज है जिंदगी उसको अदा करने जा रहे हैं। ये है असल में अल्लाह को याद करना। बस यहीं रुक जाए इंशाअल्लाह। बकिया 25 सूरह अन-निसा आयत नंबर 143 143। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला वमन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुअ्मिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर्किल अस्फलि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा इल्लल्लज़ीन ताबू वअस्लहू वअतसमू बिल्लाहि वअख़लसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुअ्मिनीन वसौफ़ यु'तिल्लाहुल मुअ्मिनीन अजरन अज़ीमा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम वकाना अल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फ़इन्न अल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा। इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैन अल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलून
يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. آیت اوپر تھی 142 کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین اللہ سے دھوکے پٹی کا معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں کو خود ہی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. کیونکہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خالصتاً مسلمان نہیں ہو رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم فائدے میں رہیں گے، کہ مشرکین اور کفار سے بھی تعلق رکھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں سے بھی تعلق رکھے ہوئے ہیں. اس طرح وہ چاہتے یہ تھے کہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھا لیں. اصل میں یہ منافقین ایسا کیوں کر رہے تھے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو وہاں کے مدینہ منورہ کے وہ قبائل تھے جو مشرک کہلاتے تھے، اوس اور خزرج، وہ مسلمان ہونے لگے. کافی مسلمان ہو بھی چکے تھے جب آپ تشریف لائے، لیکن ان کے علاوہ وہاں یہود آباد تھے. ان کے 3-4 قبیلے تھے. بنو نذیر تھے مدینے سے باہر، بنو قینقاع، بنو قریظہ مدینے کے اندر تھے. تو یہ قبائل جو تھے یہود کے، یہ اقتصادی اور فائنینشلی بہت مضبوط تھے، اس لیے کہ ہمیشہ سے سود کا بٹے کا کام کرتے رہے ہیں. تو اس واسطے لوگ انہی سے قرضہ لیتے اور یہ ان غریبوں کا خون چوس چوس کر کے ان کے پاس جو ہے مال و دولت اکٹھا تھا، پراپرٹیز، باغات، یہ سب ان کے تھے. تو یہ شکل تھی. اوس اور خزرج، ان کے لوگ سبھی کو ضرورت پڑتی تھی کہ بھئی قرض ادھار کرنا ہے اور وہ انہی سے ملتا تھا. قرض ادھار کھیتی کرنے والوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ ساری دنیا میں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس خوشحال اور مالدار ملک میں بھی جب گورنمنٹ نے یہاں کے کسانوں کو اور فارمرز کو لون دینا اور ان کو گرانٹ دینا بند کیا تو کیا حالت ہو گئی. ان کا بھی کام اسی پہ چلتا تھا. تو ایک تو کسان ساری دنیا میں اس کو قرضہ چاہیے. جو جب فصل کے لیے بونے کا وقت آتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس وقت اس کو چاہیے کہ اس کو مل جائے تاکہ وہ کھیتی کرے. جب کھیتی کٹ جائے گی وہ بیچے کا قرض ادا کرے گا. ساری دنیا میں ہوتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں، بزنس والوں کو بھی قرضہ چاہیے. بڑے مالدار کہلاتے ہیں لیکن مقروض ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جتنا لین دین ہے ظاہر ہے کہ اتنا کیش فلو کہاں ہوتا ہے، کس کے پاس ہوتا ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ قرضہ ہے. مگر وہ چونکہ بزنس کے اوپر ہوتا ہے تو اس بات سے مطمئن رہتے ہیں ہماری ذات تو ٹھیک ہے، لیکن مقروض سب ہوتے ہیں. اسی لیے مکہ مکرمہ کا ہر آدمی مقروض ہوتا تھا کیونکہ وہاں تجارت ہوتی تھی. تو وہاں تو آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اجی وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. آج تو بہت ایڈوانس، پتہ نہیں بزنس کا بھی عجیب عجیب شکل ہے.
ساری سود کی صورتیں جتنی ہو سکتی وہ سب مکے کے اندر تھیں. میں نے کہا کہ ہر آدمی مقروض، جو مالدار ہے وہ تو تھا ہی قرض لے کر کے اس سے لے لگا دیا، اس نے اس سے لے لگا دیا. لیکن مکے کا غریب سے غریب آدمی بھی وہ بزنس کرنے کے واسطے ساہوکاروں سے قرضہ لیتے تھے سود پر، اور جو قافلہ جایا کرتا تھا تجارت کے لیے اس میں اپنا پیسہ لگا دیا کرتے تھے. اب جو وہاں سے نفع ہوا تو سود والوں کو قرضہ اور سود کے ساتھ دے دیا، اور جو کچھ بچا تھوڑا بہت اس سے اپنا روٹی پانی کر لی. ہر آدمی وہاں اسی میں مبتلا تھا. یہی حالت مدینے میں کہ اوس اور خزرج یہ کھیتی والے تھے. تو اب جیسے اپنے ہندوستان اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی کچھ تو ہوتے ہیں جو بزنس والے ہیں، وہ تو اپنے دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں بزنس. مزدوری کرنے والے انہی کے کھیتوں کے اندر انہی کے کارخانوں میں مزدوریاں کرتے ہیں، ان کے بدن پہ بیچاروں کی لنگوٹیاں ہی رہتی ہیں. لیکن وہ جو ہیں اپنے محلوں میں اور دکانوں پر اسٹوروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا ان کے محنتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں پیسے کے بل پر. وہی صورت تھی. یہود جو تھے وہ ساہوکار تھے، اور اوس اور خزرج کے میجارٹی جو تھی وہ وہی تھی جو محنت اور مزدوری کرتی تھی. تو اب ان لوگوں کو ضرورت تھی ان یہود کی. یہود مسلمان نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کو تو یہ خیال تھا کہ بھئی دنیا بھی ہماری، دین بھی ہمارا ہے. اور اب تک یہ چلا آ رہا تھا کیونکہ وہ اہل کتاب کہلاتے تھے. ان میں علماء ہوا کرتے تھے، دین والے ہوا کرتے تھے، پیر ہوا کرتے تھے، شیخ ہوتے تھے، وہ سب تھا ان میں. تو اس راستے سے دنیا سمیٹ رہے تھے سود وغیرہ کے راستے سے، اور چونکہ کتاب والے تھے لہذا دین پر بھی اپنا قبضہ تھا. جہاں تک مشرکین کا تعلق تھا عرب کے، ان کے پاس اگر دنیا ہے تو ہے مگر دین تو ہے ہی نہیں. جو کبھی تھا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بس جو کچھ تھا چلا آ رہا تھا رسمیں تھیں کچھ، اس کے سوا اور کچھ نہیں. تو دین بھی ان کے پاس کہنے کو حقیقتاً ہے کہ نہیں وہ مسئلہ الگ، اور دنیا بھی. اور اسی لیے ان کو انتظار یہ تھا کہ ہمیشہ چونکہ نبی ہمارے میں آئے ہیں، آخری نبی جس کا انتظار ہے وہ بھی ہم میں آئے گا، اور چونکہ وہ آخری ہوگا لہذا فتح اس کے ساتھ ہوگی، غلبہ اس کے ساتھ ہوگا، طاقت اور قوت اس کے ساتھ ہوگی. آج جیسی ہمارے پاس طاقت ہے، نبی جب آ جائیں گے آخری تو پھر ساری دنیا پہ ہمارے جھنڈا اور ہمارا فریرہ لہرائے گا. یہ تھے وہ خواب جو دیکھ رہے تھے وہ. لیکن اللہ کا کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا کہ سارے ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، اور نبی آخر الزمان آئے تو کن میں آئے کہ جن کے مقابلے پر وہ سینے ٹھوکا کرتے تھے، مشرکین کے اس میں آئے. تو اب مختصر یہ کہ آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو یوں مسلمان جو تھے جنہوں نے واقعی اسلام قبول کیا تھا، چاہے وہ مہاجرین میں ہوں چاہے انصار میں ہوں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے جب ایک اسلام قبول کیا تو بس پھر ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے ہیں، نقصان ہونا ہے ہو لینے دو، جو ہوگا ہوگا. ان کی تو قرآن نے تعریف کر دی. سورہ الحشر کے اندر ایسے انصار اور ایسے مہاجرین کے اوپر آیتیں اتاری اور تعریف کی اللہ سبحانہ و تعالی نے. اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں قیامت تک تو پھر ایسی افراد اور اشخاص جو ہیں کیا نام انصار مہاجرین والے وہ ملنے والے نہیں. حقیقت تو یہ ہے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ایک طرف تو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ رہے تھے کہ جہاد ہو رہے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، پیسہ آ رہا کہ نہیں آ رہا لیکن فتح تو ہے. ایک طرف تو ان کی نظر اس پر ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ مسلمانوں سے بگاڑ کے مت رکھو، کیا معلوم کل کیا ہونے والا ہے. اس لیے اگر آج ہم نے ان سے بگاڑ کے رکھا اور یہ غالب آ جائے عرب پہ تو پھر تو ہم تو پٹ جائیں گے، یہ ہم کو پیٹیں گے. اسی طرح سے چونکہ ان کو دنیاوی فائدے بھی چاہیے تھے کہ بھئی قرض چاہیے، ادھار چاہیے، تو اس لیے کیا تھا کہ بھئی یہود سے بھی بگاڑ کے مت رکھو اور عرب کے مشرکین سے بھی بگاڑ کے نہ رکھو، اس واسطے کہ ہم نے بگاڑ لیا تو ہماری دنیا کے کام کیسے چلیں گے. اور دوسرا یہ کہ بھئی ہو سکتا ہے جنگ ہی تو ہے، اگر ان کا پلہ بھاری ہو گیا تو پھر کیا ہوگا،
دونوں سے ملا کے رکھو، یہ بھاری ہوئے تب بھی ہمارا فائدہ ہوگا، یہ بھاری ہوئے تب بھی ہمارا فائدہ ہوگا، ہم نقصان میں کہیں نہیں رہیں گے۔ یہ تھا وہ منافقین کا سمجھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ دونوں طرف ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب اللہ نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ یہ سمجھنا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ ان کا نفاق کھلے گا اور یہ سخت نقصان میں ہوں گے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورے عرب پر جھنڈا کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا اور اسلام کا۔ تو معلوم ہوا کہ اب وہ جو یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عرب کے جو مشرکین ہیں یہی طاقت میں رہیں جیسا کہ اب تک ہیں، ایک تو یہ بات صاف ہو گئی فتح مکہ سے۔ دوسرے، آپ نے اسی دوران بنو قینقاع کا صفایا کیا، یہود کا، بنو قریظہ کا صفایا کیا، بنو نذیر کو وہاں سے نکالا مدینے سے کے پاس جو ان کے ٹھکانے تھے، خیبر میں جا کے پڑے، اور پھر غزوہ خیبر ہوا تو وہاں بھی ان کے ساتھ پھر یہی ہوا کہ صلح کی اور تب ان کی جان بچی۔ معلوم ہوا یہود کا بھی زور ٹوٹ چکا۔ اب منافقین کدھر کے رہے؟ نہ مشرکین ان کے ہاتھ میں ہیں، نہ یہود ان کے ہاتھ میں ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کو یہاں قرآن ایک لفظ میں کہہ رہا، وہ خادعہم، اللہ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جلدی بہت وقت نہیں گزرے گا یہ نقصان میں رہیں گے، اگر یہ ایک طرف ہو جاتے تو فائدہ ہوتا۔ یہ ہے وہ بات بتانے کی، یخادعون اللہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، یہ دونوں راستوں کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، یہ ہے تذبذب۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کی طرف، کسی کی طرف بھی یہ نہیں۔ تو ایسا آدمی جو ہے، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ایسا آدمی جو ہے اس کی زندگی چین سے نہیں رہتی، یہ خود ایک مستقل عذاب ہے دنیا کے اندر۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا اس کو تو آگے بتایا جا رہا ہے، لیکن دنیا میں عذاب ان کے لیے کیا ہے؟ چین سے نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تو اپنی اصل کو حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں، جس روز ان کی حقیقت کھل جائے گی اس روز ان کی دو کوڑے کی حیثیت نہ رہے گی۔ تو اب یہ جو ہیں ہر وقت جہاں پتہ کھڑکا وہاں ان کو خیال ہوا کہیں ہمارا راز تو نہیں کھل گیا، کہیں دو آدمی بات کرنے لگے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ جو دگدگا ہے ہمیشہ کا، یہ تو ایک مستقل عذاب ہے، آدمی چین سے نہیں رہ رہا ہے۔ ورنہ کسی نے جس نے چاہے کفر کا راستہ اختیار کیا یا اسلام کا راستہ اختیار کیا، اگر یکسوئی کے ساتھ ہے تو اس کو کم سے کم وہ دنیا کی پریشانی تو نہیں۔ یہ اسی لیے قرآن نے ان کی رزق کا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا ہے، یہ ہے وہ روگ کہ چین سے نہیں، نہ رات چین کی نہ دن چین کا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جن کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اے مخاطب آپ ان کے واسطے راستہ کہاں سے پائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اسی لیے مسلمانوں کو چاہے وہ منافقین ہوں، ابھی تو اپنے آپ کو مومنین نہیں کہتے تھے تو اللہ نے بھی پردہ نہیں اٹھایا ان کے اوپر سے، اس لیے خطاب عام ہے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو تم اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ کیوں دلی دوست بنانے کے معنی یہی ہیں کہ بھئی ایک ہے لین دین کا معاملہ کرنا، بزنس بیوپار کر رہے ہو کرو، ایک ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ضرور کرو، بہت اچھی باتیں ہونا چاہیے، حسن سلوک یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایک ہے ایسی دلی دوستی کہ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے سارے راز ان کے سامنے کھولے جا رہے ہیں اور ان کو بڑا اطمینان اور سکون انہی کے اندر بیٹھ کر محسوس ہوتا ہے، یعنی مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان میں کوئی تمیز ان کے دل اور دماغ میں ہے ہی نہیں۔ یہ ہے وہ جس سے روکا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو دلی دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے واسطے اپنے مقابلے پر ایک کھلی دلیل قائم کر دو؟ یعنی کیا مطلب
کہ دلیل اللہ کو مل جائے گی کہ تم جو ہے فلانے وقت کے اندر تم کافروں کے ساتھ تھے، جاؤ جہنم میں، جن کے ساتھ تم رہتے تھے آج بھی انہی کے ساتھ رہو، تو تم اللہ کو دلیل دے رہے ہو اپنے تباہی و بربادی کے واسطے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرماتے ہیں کہ جہاں تک منافقین کا تعلق ہے یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ درک، آپ آیت پہ دیکھیں لفظ درک ہے، اور ایک لفظ اور آتا ہے وہ عربی میں آتا ہے درج، درجہ، آپ اردو میں بھی درجہ بولتے ہیں۔ تو یہ درک جو ہے اور درجہ دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ فرق ہے تو یہ کہ جب اوپر کے چڑھتے وقت کے جو طبقات ہیں، جب آپ اوپر چڑھتے ہیں نا تو ایک سیڑھی، دو سیڑھی، تین سیڑھی، یا ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، اس کو تو کہتے ہیں درجہ۔ اور جب اوپر سے نیچے جاتے ہیں تو جب وہ ایک منزل، دو منزل، تین منزل، اس کو کہتے ہیں درک۔ اتار کے وقت میں جو طبقے ہیں ان کو درک کہتے ہیں، چڑھاؤ کے وقت میں جو ہیں جو طبقات آتے ہیں ان کو درج کہتے ہیں۔ اسی لیے جنت کے واسطے درجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جنات درجات، جنت کے درجات، یہ اس طرح کا الفاظ۔ لیکن جہنم کے واسطے درک کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ جہنم میں اوپر نہیں چڑھنا ہوگا، اوپر سے نیچے گرنا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ اس واسطے کہ دنیا میں اپنے کو سب سے زیادہ کامیاب سمجھ رہے تھے۔ اللہ میاں اس کی سزا ان کے مطابق کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے، جاؤ سب سے نیچے جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے واسطے کسی کو کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، یہی کمال قرآن شریف کا، سزائیں سنائی جا رہی ہیں، لان تان ہو رہا ہے، مگر دروازہ بند نہیں ہے ابھی۔ فرماتے ہیں کہ سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کی اور اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں آپ دیکھیں لفظ لا رہے ہیں تابوا واصلحوا واعتصموا واخلصوا، یہ لفظ لائیں۔ توبہ کے معنی تو یہ ہے کہ نفاق سے باز آ جائیں، جو برائی بھی کر رہا ہے وہ برائی چھوڑ دے۔ یہ میں خالی یہ نہیں کہ میں شرمندہ ہوں، بلکہ چھوڑ دے اس کو، یہ ہے ایک توبہ۔ اصلحو کے معنی کیا ہوئے؟ آگے کے واسطے اپنے عمل کو درست کر لے، اصلاح عمل، تو عمل کی درستگی یہ آگے کے لیے ہونا چاہیے۔ واعتصموا باللہ، اور اپنے دین پر قائم ہو جائے، سمجھ میں آیا؟ ڈامڈول نہ رہے، دین پر جمع ہو جانا چاہیے اس کا۔ واخلصوا دینہم للہ، اور یہاں کیا ہے؟ دکھلاوے کے لیے نہ کام کرے، جو کام کرے وہ اللہ کے واسطے کرے، یہ اخلاص۔ تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ توبہ، اصلاح عمل، اور اسی طرح سے دین پر استقامت، اور ایک اخلاص للہ، یہ چیزیں ان کو آنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس لیے فرمایا یہی لوگ ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ ایمان والوں کو بڑا اجر دیں گے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزاری کر رہے ہو اور ایمان لا رہے ہو؟ اللہ کو کیا پڑی کہ تم کو عذاب دیں؟ کیوں دیں گے اللہ تم کو عذاب؟ تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے جہنمی ہونے میں، اور اللہ نے کوئی یہ فیصلہ نہیں کر رکھا کہ چاہے تم کچھ بھی کرو تم کو عذاب دینا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے تم اپنے اعمال کو درست کرو۔ شکر تم، یہاں اللہ تعالیٰ ان شکر تم و آمن تم، حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان اور شکر دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ شکر جو ہے وہ عمل سے اور دل سے دونوں سے ہوتا ہے، اور ایمان صرف دل کے اس کا نام ہے یقین کا، اتنا ہے۔ تو اس لیے جو عام ہے اس کو پہلے لائیں، جو خاص ہے اس کو بعد میں لائیں۔ تو شکر تم، کیونکہ دل سے تو یہ شکریہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا احساس دل میں رکھنا
اور یہ بات کہ جس اللہ کی مہربانیاں میرے اوپر ہیں اس کے لیے مجھے کتنا مطیع اور فرما بردار نہیں ہونا چاہیے، یہ دل میں بات آئے، اور پھر عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہو کہ اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے اللہ کے، تو یہ عمل سے شکر گزاری ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا کرنا تمہیں عذاب دے کر، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدرداں ہیں۔ دیکھیے یہاں لفظ ان شکرتم، تم شکر کرو، تو لفظ اللہ کے لیے بھی شاکر کا لفظ نہ ہے، اللہ بھی شکر گزار ہے، مگر اللہ کے شکر گزاری کے معنی کیا ہے؟ قدردانی کے ہیں۔ دراصل شکر کے معنی ہے بھی قدر کے ہی۔ کوئی مہربانی آپ کے ساتھ کرے تو آپ کہتے ہیں شکریہ، کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی مہربانی کی قدر کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ، تو یہ اسی کو شکریہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ شکر گزار ہوں گے، کیا مطلب ہے؟ اللہ قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ کیا ناقدری نہیں ہے کہ کوئی کتنا بھی محنت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ترازو ہے، اور وہ ترازو جو ہے ذرا سا بھی نیچا ہوا تو فوراً جو ہے جہنم میں، اور ذرا سا اوپر ہوا تو مشکل، یہ نہیں ہے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اللہ بندہ اگر کچھ محنت کر رہا ہے اس کی محنت کی قدر کی جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ۔ چونکہ منافقین اور مشرکین کی جو زیادتیاں تھیں ابھی اس کا ذکر ہوا، ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہیں انہی منافقین اور مشرکین کے ستائے ہوئے ہوتے تھے، تو اس لیے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیاں دی گئیں۔ آگے بھی آیت آ رہی جہاں میں نے پڑھنا روکا ہے، چونکہ وہاں سے دوسرا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور یہاں جو ہے مسلمانوں کو بھی ایک ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو تو پھر بے شک تم ایک شکوہ کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ اس شکوے کرنے میں اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے کہ ایک تو یہ کسی کو بدنام کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اندر کوئی برائی ہو، کوئی خرابی ہو، تو یہ بات نہیں کہ میں اس کو لوگوں میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں اگر تم پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے شکوہ کر سکتے ہو، اور وہ شکوے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جہاں سے تمہارے اس ظلم کا ازالہ ہو وہاں جا کر شکایت کر لو، کورٹ میں جا کر کہہ سکتے ہو، کسی کے باپ سے کہہ سکتے ہو، کسی کو استاد سے، جہاں بھی اصلاح ہو سکتی ہو اور تم ظلم سے بچ سکتے ہو وہاں شکوہ کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ بدنام کرنے کے لیے لوگوں سے کہتے پھرو، یہ طریقہ غلط۔ پھر بھی اگر مظلوم بجائے شکوے شکایت کے اگر معاف کر دے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ مسلمانوں کو یہاں ادب سکھلایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پسند نہیں کرتے برے بات کو علی الاعلان منہ سے نکالنا۔ علی الاعلان کا مطلب کیا؟ بھئی دل میں اگر ہے کہ تکلیف تو وہ تو رہے گی، لیکن منہ سے اس کا اظہار اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا۔ اس کے آیت کے ذیل میں دو واقعے مفسرین نقل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک کسی صاحب نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، جن کی دعوت کی وہ آئے نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جب نہیں آیا تو ظاہر بات ہے کہ ایک طرح کی پریشانی کے علاوہ ان کی توہین بھی ہے۔ کسی کی دعوت کو نہ ماننا تو یہ تعلقات پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو اس واسطے اس نے جو ہے لوگوں میں ان کے خلاف کہنا شروع کیا، تو ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں، یہ ساری باتیں، تو اس پر یہ آیت اتری کہ یہ غلط طریقہ ہے جو انہوں نے کیا، لیکن تم اب ان کی ساری برائیاں اگلی پچھلی نکالنا شروع کر دو اور لوگوں میں جو ہیں بدنام کرتے پھرو، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک واقعہ تو یہ۔ دوسرا واقعہ یہ بھی نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہیں، دوسرے کوئی صاحب ہیں جو ابوبکر صدیق کو برا بلا کہہ رہے تھے، وہاں بیٹھے وہ ان سے ہی۔ ابوبکر صدیق خاموش تھے، جواب نہیں دے رہے تھے اس کو، وہ کہے جا رہے ہیں یہ جواب نہیں دے رہے۔ دیر تک یہ سلسلہ رہا، آخر ابوبکر صدیق نے جواب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، آخر دیر ہو گئی اس کو بھی کہتے کہتے ابوبکر صدیق نے کوئی جواب دے دیا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے تشریف لے جانے کے لیے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟
اتنی دیر تک تو وہ مجھے کہتا رہا اور آپ بیٹھے رہے، تشریف رکھے آپ، اور میں نے کہا اس کو ایک جواب میں نے دیا تو آپ اٹھ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر غلط بات پر اٹھنا ہے تو وہ اتنی دیر سے تو وہ غلطی کر رہا تھا تو آپ اٹھے نہیں، اور میں نے ایک بات کہہ دی تو آپ اٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، جتنی دیر تک وہ کہتا رہا اور تم خاموش رہے، فرشتہ جواب دیتا رہا، جب تم بول پڑے تو فرشتہ بھی چلا گیا، جب فرشتہ چلا گیا تو مجھے بھی اٹھ جانا ہے۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ عام مسلمانوں کا درجہ نہیں ہے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اور جن کا درجہ اونچا ہوتا ہے ان کے وہ اعمال کے جو عام مسلمانوں کے نزدیک جو ہیں اچھے اعمال میں ہیں یا ان کو برحق سمجھا جاتا ہے، وہ ان کے یہاں بھی خطائیں سمجھی جاتی ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین اسی لیے کہا جاتا ہے۔ عام نیک لوگوں کی اچھائیاں جو بڑے اعلیٰ درجے کے مقربین ہیں ان کے ہاں تو وہ برائیوں میں شمار ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ صاحب مان لیجئے کہ ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ نے تو اگر فرض نماز پڑھ لی میاں تو پھر تو یقین ہے کہ جنت پکی ہے، اور